آج ہم ایک ایسی زبردست اور سچی کہانی پر بات کریں گے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ حالات وہ تو بدل ہی جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے احمد کی، ایک ایسے لڑکے کی جس نے غربت سے کامیابی تک کا سفر طے کیا، اور اس کی زندگی کے اسباق ہم سب کے لیے ایک مثال ہیں۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک تانے سے، صرف ایک جملہ، تم سے کچھ نہیں ہو پائے گا۔ سوچے ذرا، یہ وہ الفاظ تھے جو احمد کو سننے پڑتے تھے، لیکن یہی تانا، یہی چیلنج اس کے اندر کی آگ کو بھڑکانے کا سبب بن گیا۔ چلیں سب سے پہلے احمد کے حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، وہ جگہ جہاں اس نے اندھیروں میں رہ کر ایک بڑا خواب دیکھنا شروع کیا۔ تو احمد کی شروعات کیسی تھی؟ وہ ایک بہت ہی چھوٹے غریب سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ والد صاحب ایک مزدور تھے اور گھر کے حالات ظاہر ہے کافی مشکل تھے۔ اکثر تو رات کو بجلی تک نہیں ہوتی تھی اور کئی بار تو کھانے کے لیے بھی جدوجہد کرنی پڑتی تھی، اور ان سب سے بڑھ کر آس پاس کے لوگوں کے تانے جو مسلسل اس کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی، ایک خواب تھا، کامیابی کا خواب، عزت پانے کا خواب اور مالی طور پر آزاد ہونے کا خواب۔ اور یہی خواب آگے چل کر اس کی سب سے بڑی طاقت بننے والا تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب احمد نے فیصلہ کیا کہ بس اب اپنی تقدیر خود لکھنی ہے۔ یہیں سے اس کے 500 روپے کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ جی ہاں، صرف 500 روپے۔ آج کل کے دور میں یہ کتنی معمولی رقم لگتی ہے نا؟ لیکن جب ارادے مضبوط ہونا تو اتنی سی رقم بھی بہت ہوتی ہے۔ یہی اس کا کل سرمایہ تھا جس سے اس نے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے یہ فیصلہ کیا تو اسے بہت زیادہ سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستوں نے مذاق اڑایا، رشتہ داروں نے کہا کہ بھئی کاروبار تمہارے بس کی بات نہیں۔ لیکن احمد نے کسی کی نہیں سنی۔ اس نے سب کو نظر انداز کیا اور خود پر بھروسہ رکھا۔ اس نے مفت میں آن لائن کورسز اور ویڈیوز دیکھ کر ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس سیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آنے والا دور اسی کا ہے۔ دیکھیں، کامیابی کا راستہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہوتا۔ اب ہم اس کے سفر کے سب سے مشکل حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں اس کے حوصلے کا اصل امتحان ہوا۔ شروع میں اس کے چھوٹے سے کاروبار کو بہت نقصان ہوا۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ اسے لگا کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ راستہ ناکامیوں اور مایوسیوں سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن یہاں اس کی سوچ نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے ایک بہت اہم بات سمجھی کہ ناکامی کا مطلب خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس نے اپنی ہر غلطی سے سیکھا، اور ہر نقصان نے اسے پہلے سے زیادہ مضبوط اور سمجھدار بنا دیا۔ تو اس کی محنت اور اس مثبت سوچ کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے صفر سے کروڑوں کا سفر آخر کیسے طے کیا۔ یہ کوئی راتوں رات کی کامیابی نہیں تھی۔ پہلے سال اس نے ایک چھوٹا سا آن لائن بزنس شروع کیا۔ تیسرے سال تک آرڈرز بڑھنا شروع ہو گئے۔ کیونکہ وہ جو بھی کماتا تھا اسے اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے واپس کاروبار میں لگا دیتا تھا تاکہ اسے اور بڑا کر سکے۔ اور پھر 5ویں سال تک اس کا وہی چھوٹا سا کاروبار کروڑوں کی مالیت کا بن چکا تھا۔ یہ تھی مسلسل محنت کی طاقت۔ اب آتا ہے اس کہانی کا سب سے خوبصورت اور سب سے اہم حصہ۔ احمد کی کامیابی صرف اس کے لیے نہیں تھی۔ اس نے اپنی کمائی سے سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے ایک نیا گھر خریدا، اپنی بہن کی شادی بہت عزت اور احترام سے کی، اور پھر اس نے وہ کیا جو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اس نے اپنے پورے گاؤں کے لیے ایک مفت اسکول بنوایا تاکہ کوئی اور بچہ اندھیرے میں خواب دیکھنے پر مجبور نہ ہو۔ تو احمد کے اس پورے سفر کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس نے خود اپنی کامیابی کے 3 بنیادی اصول بتائے ہیں۔ یہ 3 اصول ہیں کیا؟ بہت سادہ لیکن بہت گہرے ہیں۔ پہلا، مسلسل محنت، مطلب رکے بغیر کام کرنا، جیسے اس نے دن کو رات اور رات کو دن بنا کر اپنا آن لائن سٹور کھڑا کیا۔ دوسرا اصول تھا سیکھنے کا جنون۔ وہ ہر ناکامی کو ایک سبق سمجھتا تھا، ہر غلطی سے سیکھتا تھا اور نئی سے نئی چیزیں اپناتا تھا۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، اللہ پر پختہ یقین۔ اسی یقین نے اسے سب سے مشکل وقت میں ہمت دی تھی۔ اچھا، احمد کی کہانی تو ہم نے سن لی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کہانی سے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس پوری کہانی کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ کسی کے بھی حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ سب سے بڑا سرمایہ
سب سے بڑی دولت کسی کی اپنی محنت اور اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی یہ دو چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک عام سا لڑکا بغیر کسی سہارے کے یہ سب کر سکتا ہے تو پھر کوئی اور کیوں نہیں کر سکتا؟ کامیابی آخرکار انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ہار ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔